السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ محمد ہے، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 19 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، لولا کیوں نہیں، نزلت اتاری گئی، سورۃ کوئی سورت، فائزہ پر جس وقت انزلت اتاری جاتی ہے، سورۃ کوئی سورت، محکمۃ پختہ، بہت زیادہ حکمت والی، دانائی والی، یعنی پختہ، ذکر کیا جاتا ہے، فیہا بیچ جس سورت کے، القتال و خاص لڑائی کا، یعنی جہاد کا۔ جب کوئی ایسی صورت اتاری جاتی ہے جو پختہ حکم رکھتی ہو، اور اس میں جو ہے صورت میں خاص لڑائی یعنی جہاد کا حکم ہوتا ہے، تو رئیت اللہ زینہ دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو، فی قلوبہم بیچ دلوں جن کے، مرض بیماری ہے، یعنی منافق جو ہے جن کے دل میں بیماری ہے، کھوٹ کی، منافقت کی، دھوکے کی، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، ایک طرف آپ کی نظر، المغشی دیکھنا، غشی طاری کی گئی ہو، علیہ اوپر جس کے، من الموت حقیقی موت سے۔ منافقین جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، یہ کوئی صورت نہیں اتاری گئی اللہ کی طرف سے جہاد کے حق میں، جہاد کے حکم کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب کوئی جہاد کے حکم کے لیے پختہ ٹھوس حکم والی آیت سورت جو ہے وہ اتاری جاتی ہے، تو منافق جو ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جہاد کی بات سن کر، کہ صورت میں جو ہے جہاد کا حکم نازل ہوا ہے کہ جہاد کرو، تو منافقین جو ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ان پر کوئی موت کی غشی جو ہے وہ طاری ہو گئی ہو۔ یہ حالت ہوتی ہے منافقین کی جہاد کی بات کے سننے پر۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ پس ہلاکت ہے واسطے ان منافقین کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق دو زبان سے کہتے ہیں جی کوئی صورت اتری نہیں جہاد کے بارے میں، اور جب صورت جو ہے بڑی محکم ٹھوس قسم کی، پختہ قسم کی صورت جو ہے جہاد کے بارے میں حکم لے کر اترتی ہے، تو منافقین جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ پس ہلاکت ہے واسطے ان کے، طاعۃ حکم ماننا ہے، وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ اور بات اچھی کہنا ہے۔ یہ منافقت کی بجائے اللہ کے رسول کا حکم مان لینا چاہیے دل سے، اور زبان سے کوئی اچھی بات کہنی چاہیے۔ فائزہ پر جس عزم الامر پختہ ہو جاتا ہے کوئی حکم، فلو صدق اللہ پس اگر وہ سچ کہیں اللہ تعالیٰ سے، لکان خیر اللہم البتہ ہو بہتر واسطے ان کے۔ جب کوئی فیصلہ پختہ ہو جاتا ہے جہاد کا یا کوئی اور، اگر وہ اس فیصلے کے بعد اللہ کے بارے میں وہ سچ کہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ منافق جو ہیں یہ دل سے نہیں سمجھتے، یہ دل سے جو ہے پیغمبر اور دین کو سے محبت نہیں کرتے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ پس کیا قریب ہو تم، ان تَوَلَّيْتُمْ اگر تم منہ پھیر لو، ان تفسدوا یہ کہ تم فساد مچاؤ، فی الارض بھی زمین کے۔ اللہ فرماتے ہیں منافقو یہ بات جو ہے کیا قریب ہے
کہ تم جو ہے اگر ایمان والوں سے یا پیغمبر سے منہ پھیر کر جاؤ تو اللہ کی زمین پر جو ہے تم فساد مچاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آپ بڑی اچھی باتیں کہتے ہیں، لیکن جب آپ واپس مڑتے ہیں تو پھر ان اچھی باتوں کے خلاف زمین میں جو ہے فساد مچاتے ہو تم۔ یہ تمہاری منافقت ہے کہ زبان سے جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اچھی باتیں کہتے ہو، اور جب نبی علیہ السلام سے جاتے ہو تو پھر تم اللہ کی زمین پر جو ہے فساد مچاتے ہو، لوگوں کو لڑاتے ہو، لوگوں کو دین سے روکتے ہو۔ وَتُقَطِّعُوا اور قریب ہے کہ تم کاٹ دو ارحامکم رحم اپنے، یعنی رحم کے رشتے۔ اور اے منافقو، جب تم واپس جاؤ نبی علیہ السلام سے تو قریب ہے کہ تم جو ہے خونی رشتوں کو آپس میں لڑا کر ان کو کاٹ دو، ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، ان کو ایک دوسرے کے دشمن بنا دو۔ اولئک الذین، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، لعنت برسائی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، فَأَصَمَّهُمْ پس اس نے بہرا کر دیا ان کو۔ یہ منافق وہ ہیں جن کے کان تو ہیں، ہر بات سنتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سنتے، نہیں قبول کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو جو ہے بند کر دیا۔ وَعَامَا اور اس نے اندھا کر دیا ہے ابصارہم ان کی نظروں کو۔ منافقین کو جو ہے کائنات کی تبدیلیاں جو ہے ان کے پیچھے اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اللہ کے دل سے نہ ماننے والے ہیں۔ جو دل سے نہیں مانتا اللہ کو، وہ کائنات کی جتنی مرضی تبدیلیاں ان کو دکھا دو، معجزات دکھا دو، وہ نہیں مانے گا۔ افلا یتدبرون، کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے القرآن، اس خاص قرآن پر؟ کیا وہ منافق اس قرآن کی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے؟ ام علی قلوب، یا اوپر دلوں کے اقفالھا قفل ہیں، تالے ہیں اس کے، کیا ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالے لگ گئے ہیں کہ یہ قرآن کی نصیحتوں پر جو ہے غور و فکر نہیں کرتے، یہ قرآن کی باتوں کو جو ہے یہ دل میں اتارتے نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ارتدوا جو پھر گئے، مرتد ہو گئے، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، علی ادبارہم جو پھر گئے اوپر اپنی پیٹھوں کے، من بعد ما بعد اس کے جو تبینہ ظاہر ہو گئی، لہم واسطے ان کے الہدی حقیقی ہدایت۔ وہ لوگ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آسمانی حقیقی ہدایت واضح ہو گئی، روشن ہو گئی، کھل کر سامنے آ گئی، پھر وہ جو ہے دین چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ الشیطان، شیطان نے، سول لہم بہکایا ہے واسطے ان کے، ان پر شیطان غالب ہے، اور ان کو جو ہے شیطان نے سولا، اس نے ہیلا کیا ہے اور ان کو بہکایا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں، جو اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا منافقین نے، لیکن انہوں نے جو ہے اس کلمے کو زبان تک رکھا، دل میں داخل نہیں کیا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، اس کے بعد ما تبینہ جو ظاہر ہو گئی، لہم واسطے ان کے الہدی حقیقی ہدایت، حقیقی آسمانی ہدایت ان کے سامنے بالکل کھل کر سامنے آ گئی۔
تو جو پھر جاتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ الشیطان سول لہم، حقیقی شیطان نے گمراہ کر دیا ہے ان کو، پھسلا دیا ہے، بہکا دیا ہے ان کو۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور اس نے مہلت دی ہے واسطے ان کے۔ شیطان نے انہوں نے کہا، ان کو کہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں۔ ان کو شیطان جو ہے دوبارہ اسلام کی طرف آنے سے روک دیتا ہے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا غور و فکر کرو۔ ذالک کا یہ بات بأنہم، بسبب اس کے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا، منافقین نے، للذین واسن لوگوں کے، کرہو جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، سنطیعکم جلد ہم کہنا مانیں گے تمہارا، فی بعض الامر بیچ بعض خاص باتوں کے۔ فرمایا یہ منافق جو ہیں اصل میں ان لوگوں کے کہنے پر چلتے ہیں جو اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے، جو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تو ان سے یہ منافق کہتے ہیں، یعنی مدینہ کے یہودی جو ہیں، چونکہ منافق جو تھے مدینہ کے یہودیوں نے تیار کیے تھے، اس لیے وہ منافق جو ہے اپنے یہودی آقاؤں کو کہتے تھے، وہ آقا جو کراہت کرتے، کرہو نفرت کرتے تھے، ما اس سے جو نزل اللہ اتارا اللہ نے، یعنی یہودی جو اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ نفرت کرتے تھے، ان سے یہ منافق کہتے تھے، سنطیعکم جلد ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر بیچ بعض خاص کاموں کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، اسرارہم راز ان کے، سر کے معنی راز، بھید، چھپی باتیں ان کی۔ فکیف پس کس طرح ہوگا، اذا توفت ہو جب فوت کریں گے، توفت ہم جب فوت کریں گے ان کو، الملائکہ تو خاص فرشتے، یضربون وہ فرشتے مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر۔ یہ جو منافق ہیں اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اور یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر جو ہے لوگوں کو دغا دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا آخری وقت جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو موت کے فرشتے فوت کرنے آتے ہیں تو فوت کرنے سے پہلے ان کے جھوٹ کے سبب، ان کے دھوکے کے سبب، ان کی منافقت کے سبب ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں روح قبض کرنے سے پہلے۔ یہ جو منافق کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے لیکن دل سے جو ہے وہ کلمے کے خلاف ہے، دل میں لوگوں سے دغا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ایسے لوگوں کی جب فرشتے جو ہے روح قبض کرنے آتے ہیں تو روح قبض کرنے سے پہلے ان کی پٹائی کرتے ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں فرشتے، نکالو اپنی جانوں کو۔ ان کی جانیں جو ہے اللہ کے حکم سے حلق کے اندر اٹک جاتی ہیں، جسم کے اندر اٹک جاتی ہیں، نہیں نکلتی۔ تو موت کے فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو۔ ذالک کا یہ بات بأنہم بس اب اس کے ہے کہ بے شک انہوں نے اتبعوا پیروی کی، یعنی وہ پیچھے چلے، ما اس چیز کے، اسخط اللہ جس نے ناراض کر دیا اللہ کو، اسخط ناراض کر دیا اللہ کو۔ یہ اس لیے ہے کہ منافق جو ہیں وہ دل سے اس چیز کے پیچھے چلتے ہیں، اس دین من گھڑت جھوٹے دینوں کے پیچھے چلتے ہیں
جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے پسند کیا منافقین نے رضوانہ، اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا۔ کرہو ناپسند کیا، کراہت کی، نفرت کی۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور ان منافقین نے کراہت کی، نفرت کی، رضوانہ اس کی اللہ کی خوشی سے۔ وہ اللہ کو خوش کرنے والے عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ نماز دل سے نہیں پڑھتے، وہ دوسروں کی خیر خواہی دل سے نہیں کرتے، وہ اسلام کے دل سے خیر خواہ نہیں ہیں، اس لیے وہ اللہ کے خوشنودی کو جو ہے ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اللہ کی خوشی سے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اس اللہ نے ضائع کر دیا ان کے عملوں کو۔ ان منافقین کے عمل سب کے سب اللہ نے تباہ کر دیے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی حج عمرے کر لیں، جتنے مرضی ثقافتیں کر لیں، ان کے سب نیک عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے۔ یہ ہے منافقین کا حال، جو زبان سے کچھ، اندر سے کچھ، اور وہ سچ کی حمایت کی بجائے جھوٹ کی حمایت کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر۔ فرمایا ام حسب الذین، کیا حساب لگا رکھا ہے ان لوگوں نے، فی قلوبہم، بیچ دلوں جن کے مرض بیماری ہے، یعنی منافق، جن کے دلوں میں فریب، دھوکے کی، کفر کی بیماری ہے، منافقین جو ہیں، کیا انہوں نے حساب لگا رکھا ہے؟ لن یخرج اللہ، یہ کہ ہرگز نہیں، یخرج نکالے گا اللہ تعالیٰ، اضغانہم، ان کی میل کچیل کو۔ کیا انہوں نے حساب لگا رکھا ہے کہ ان کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف میل ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا؟ منافقین کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دکھائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ ان منافقین کے کرتوت، ان کا اوپر سے کلمہ پڑھنا، اندر سے کافروں کی دوستی قائم کرنا، کافروں کے فتنے مسلط کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں میں ظاہر کر کے چھوڑیں گے کہ یہ کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَا، البتہ ہم دکھا دیں، کا آپ کو، ہم وہ منافق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو آپ کو منافق سارے دکھا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں مدینہ کے اندر۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ، پس البتہ تو پہچان لے گا ان کو، بِسِیمَاهُمْ، ساتھ ان کے چہروں کے نشانات کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقین کے چہرے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ لوگ جو ہے یہ سچے ایمان والے نہیں ہیں، کھرے ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے ان کو، فی لحن القول، بیچ نرمی کی باتوں کے، نرم باتوں کے۔ منافقین کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں اور دھوکہ دینے والی ہوتی ہیں۔ آپ کی ان کی زبان کی میٹھی میٹھی اور دھوکے باز باتوں سے جو ہے آپ ضرور پہچان دیں گے کہ یہ منافق۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اعمالکم، عمل تمہارے، اے منافقو، اللہ تمہارے تمام عمل جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، ہم جان لیں، آزما لیں گے مجاہدوں کو، منکم، تم میں سے، بس صابرین، اور صبر کرنے والوں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہاری خبروں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزما لیں گے۔
ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور دیکھیں گے کھرے ایمان والے کون ہیں اور کھوٹے ایمان والے کون ہیں۔ اور سب سے بڑی پہچان کی جگہ جو ہے وہ جہاد کا میدان ہے۔ مومنین جو ہیں کھرے ایمان والے وہ دوڑ دوڑ کر جو ہے میدان جہاد کی طرف جاتے ہیں۔ منافق جو ہے وہ جھوٹے بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر منافق جو ہے جی بھر کر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ایمان والے جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر سے نشانیاں بتائی ہیں منافقین کی، اور ہر دور میں، ہر ماحول میں، ہر جگہ جو ہے انسان ان کو، ایمان والے جو ہے ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ملعون جو ہے جھوٹ بولنے والا، یہ منافق ہے، یہ اسلام کے بارے میں سستیاں کرنے والا، یہ منافق ہے۔ کھرا ایمان والا جو ہے نماز کا وقت ہو گیا وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا، لیکن جو منافق ہے وہ بیٹھا رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے اندر بیٹھے باتیں کرتے ہوتے، اور جو ہی اذان بلال شروع کرتے نبی علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر اس طرح چلے جاتے جس سے کبھی ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، جس سے ہمارے پاس بیٹھے ہی نہیں تھے وہ۔ اس طرح شیطان جو ہے اذان سن کر فوراً اٹھ کر چلے جاتے۔ تو منافق جہاں جہاد میں پیچھے رہتے ہیں وہاں نماز میں بھی پیچھے رہتے ہیں، نیک کاموں میں پیچھے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں پیچھے رہتے ہیں، جبکہ ایمان والے جو ہے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں نیکیوں میں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے مخالفت کی، شاقوا مخالفت کی، الرسول اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما پیچھے اس کے جو تبینہ ظاہر ہو گیا یا ظاہر ہو گئی، لہم واسطے ان کے الہدا حقیقی ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی ہدایت جو ہے نبی علیہ السلام اس کو واضح کر دیتے ہیں، کھول کر بیان کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی نبی علیہ السلام کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اور یہ ہیں حقیقی کافر جن کے دل میں کفر ہے، اوپر سے کلمہ ہے، اسلام ہے، لیکن دل میں ان کے کفر ہے۔ اور یہ دل میں کفر والے جو ہے لوگوں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت جو ہے ظاہر ہو جانے کے بعد۔ فرمایا نہیں یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچائیں گے، ضرر کے معنی نقصان، ہرگز نہیں یضر اللہ، وہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کا یا اللہ کو شیء کچھ بھی۔ یہ منافق جتنی مرضی منافقت کر لیں، جتنی مرضی تدبیریں کر لیں جھوٹ بول کر، جتنے مرضی فتنے برپا کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے دین کا، اللہ کے ماننے والے کھرے ایمان والے مومنین کا یہ منافق کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایمان والے جو ہے وہ سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے پارے میں ہم نے دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر پڑھا تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق دھوکہ دینے چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم،
یہ لوگ منافق جو ہے نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. یہ اصل میں اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ جھوٹ جو ہے یہ رب کی لعنت ہے. قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر جو ہے ہم نے دنیا کو جو ہے کچھ کا کچھ جو ہے دکھا دیا. ہم نے جھوٹ کو سچ بنا دیا جھوٹ بول بول کر. کسی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کروا کر لوگوں سے ہم نے حق جو ہے وہ پا لیا، جبکہ انہوں نے جتنا جھوٹ بولا ہے یا لوگوں سے بلوایا ہے کسی کے خلاف، انہوں نے اتنی زیادہ لعنت جو ہے اکٹھی کی ہے، اللہ کی ناراضگی اکٹھی کی ہے. انہوں نے جتنا جھوٹ بولا ہے اپنے فتنوں کو بدماشیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا ہے، بچوں کو بڑوں کو گمراہ کیا ہے کسی کے خلاف، اتنا زیادہ انہوں نے جو ہے اللہ کی لعنت کو جو ہے اکٹھا کیا. فرمایا لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو. نہ اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے جھوٹ سے، نہ ایمان والوں کو، نہ اپنے جھوٹ سے اس اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَسَيُحْبِطُ، اور جلد وہ ضائع کر دے گا اعمالہم، عمل ان کے. یہ جو منافق کلمہ پڑھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جی بھر کر جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے عورتیں مرد رکھے ہوئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے اس کے خلاف، تاکہ ہماری بے غیرتی اور بدماشی جو ہے وہ چھپ جائے. لیکن ان کی بدماشی اور بے غیرتی چھپ نہیں سکتی. انہوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو قرآن، جو روزے رکھے ہیں، حج عمرے کیے، سب اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے رکھ دیے جھوٹ کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، واطیعوا الرسول، اور حکم مانو خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا. ولا تبطلوا، اور نہ ضائع کرو اعمالکم، عمل اپنے. اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور اس کے الٹ حکم نہ مان کر اپنے عمل ضائع نہ کرو. جو عبادت کرتا ہے جو ہے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے حکم اور طریقے کے خلاف وہ جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی روزی رکھ لے، سخاوتیں کر لے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے عمل کرتا ہے، عبادت اللہ کے نبی کے علیہ السلام کے اور اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے اپنی مرضی سے، تو اس کی کوئی عبادت جو ہے اللہ قبول نہیں کرے گا. سب اس کے نیکیاں برباد ضائع ہو جائیں گے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حالت کے میں کہ وہ کافر ہی رہے، جو آخری دم تک کافر رہے. فلن یغفر اللہ، پس ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ لہم، واسطے ان کے، جنہوں نے اللہ کے دین سے، سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اس سے کفر کیا، انکار کیا، قرآن کو نہ مانا اپنا دین، اور لوگوں کو بھی قرآن سے جو ہے روکا، دور کیا. تو یہ لوگ آخر دم تک اس کفر پر ڈٹے رہے،
اللہ تعالیٰ ان کی بخشش جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ یہ کفریہ کام کرتے رہیں اور استغفر اللہ بھی پڑھتے رہیں، ان کے استغفار قابل قبول نہیں ہے۔ یا آخر دم جو ہے، جیسے فرعون نے جو ہے کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، جب اس کو غوطے آئے پانی میں، تو اس وقت کا ایمان اللہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ فرمایا الآن اب ایمان لاتا ہے، وقد کنت، اس سے پہلے تو جو ہے رب کا نافرمان بنا پھرتا تھا۔ فرمایا کہ ان کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ عمل اس کے ہی قابل قبول ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو دل سے ماننے والا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو ہے وہ نماز پڑھنے والا ہے، نبوی نماز پڑھنے والا ہے، نبوی طریقے سے عبادت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق گھر جو ہے اس کو امن سلامتی کی جگہ بناتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو ہے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، جو ہر کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اس کے تمام نیکیاں قابل قبول ہوں گی، اور جو اللہ کے رسول کے حکموں اور طریقوں کے مطابق نہیں عمل کرتا، ان کے سب عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ فلا تہنوا، پس نہ تم سستی کرو، وہن کے معنی سستی، ولا تدعوا، اور نہ تم دعوت دو، پکارو، الی السلم، طرف سلامتی کی۔ میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں پہلی بات ہے سستی نہیں دکھانی، کافروں سے چوکس رہنا ہے، خبردار رہنا ہے، اور دوسری بات کہ کافروں سے ڈر کر سلامتی کی بھیک نہیں مانگنی کافروں سے کہ جناب معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ذلت پسند نہیں ہے ایمان والوں کی طرف سے۔ فرمایا فلا تہنوا، پس نہ تم سستی کرو، وتدعوا، اصل میں ہے لا تدعوا، اور نہ پکارو، الی السلم، طرف حقیقی سلامتی کی۔ میدان جہاد میں نہ تو کافروں کے مقابلے میں سستی اختیار کرو، اور نہ ان کے سامنے جو ہے سرنڈر کر دو، سلامتی کی بھیک ان کے سامنے جو ہے نہ مانگو ان سے۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ، اور تم ہی حقیقی اعلیٰ ہو، غالب ہو۔ اللہ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے سستی نہیں دکھانی، نہ ان سے جو ہے سلامتی کی بھیک مانگنی ہے کہ جی ہمیں چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں پیدا کرو گے اپنے اندر میدان جہاد میں تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی حقیقی غالب ہو۔ دو چیزوں پر عمل کر لو، دشمن کے مقابلے میں سست نہیں ہونا، اور دوسرا جو ہے ان سے سلامتی کی بھیک نہیں مانگنی کہ جی ہمیں معاف کر دو، بالکل نہیں۔ اسلام جو ہے عزت سکھاتا ہے، ذلت نہیں سکھاتا۔ واللہ معکم، اللہ تعالیٰ ساتھ تمہارے ہیں، ولن یاترا، اور ہرگز نہیں وہ کم کرے گا کم، یا کم دے گا کم تم کو، اعمالکم، عمل تمہارے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کافروں کے سامنے سستی نہیں کرنی، ان سے جو ہے امن سلامتی کی بھیک نہیں مانگنی، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
تم ہی غالب ہوگے، وَلَن یَتِرَ اور ہرگز نہیں وہ کم دے گا کم تم کو اعمالکم تمہارے عمل، تمہاری نیکیوں کا معاوضہ اللہ تمہیں کم نہیں دے گا، زیادہ دے گا۔ انما الحیات الدنیا بے شک زندگی دنیا کی لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے۔ آخرت کی مستقل ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ چند سالہ زندگی دنیا کی جو ہے اس کی اتنی وقت ہے جیسے کھیل تماشے کے وقت کی وقت ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے۔ کھیل تماشے کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کھیل تماشے کے لیے، یعنی ہم جو ہے کھیل تماشے کے وقت کو دوسرے کاموں کے مقابلے میں اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ہم کھیل تماشے کے مقابلے میں نماز کو اہمیت دیتے ہیں اور دیگر نیک عملوں میں جو ہے ہم وقت جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ قیمتی وقت ہوتا ہے کھیل تماشے کے وقت کے مقابلے میں۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ دنیا کٹھی کی کرتا رہے انسان۔ ویسے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ امتحانی زندگی ہے، اس لیے اس امتحانی زندگی میں جو ہے جو سب سے زیادہ جو ہے محنت کرے گا وہ سب سے زیادہ نمبر لے جائے گا۔ جس سے 3 گھنٹے جو ہیں اسٹوڈنٹ کی 2 سالہ 4 سالہ پڑھائی کے بعد جو 3 گھنٹے امتحان میں ہوتے ہیں، امتحان کے ہوتے ہیں، وہ 2-4 سال کی مدت کے مقابلے میں 3 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن کامیابی کے لیے وہ 3 گھنٹے جو ہے وہ 2 سال 4 سال سے بھی زیادہ اہم ہیں کہ انسان ان 3 گھنٹوں میں اپنا پیپر جو ہے پوری توجہ سے جو ہے وہ حل کرے تاکہ وہ اعلیٰ نمبر لے کر کامیاب ہو جائے۔ 2-3 سال کے مقابلے میں 3 گھنٹے کی وقت کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن کامیابی کی منزل حاصل کرنے کے لیے یہ 3 گھنٹے جو کمرہ امتحان کے ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں، اور انسان کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی جو ہے اس کا دار و مدار ان 3 گھنٹوں کی محنت پر ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار بن جاؤ، برائیاں چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، اسلام دشمنی چھوڑ دو، اللہ کے رسول ان کے دین کی مخالفت چھوڑ دو، یؤتکم اجورکم وہ دے گا تم کو اجر تمہارا، تمہاری محنت کا بدلہ تمہیں دے گا، ولا یسألکم اور نہیں وہ مانگے گا تم سے اموالکم مال تمہارے۔ اللہ تم سے کوئی مال نہیں مانگے گا کہ تمہیں جو ہے تم پر بوجھ ڈال دیا جائے، نہیں، وہ تو خود خزانوں والا ہے، وہ تو تم سب کو روزی دیتا ہے۔ فرمایا ان یسألکموہا اگر وہ مانگ لے تم سے وہ مال، فیحفکم پس وہ سختی کرے گا تمہارے ساتھ، تبخلو تم بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے۔ فرمایا وہ تم سے سوال نہیں کرتا مال کا، لیکن اس نے جو مال لازم کر دیا ہے اس پر وہ جو ہے وہ سختی کرتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ اس نے لازم کر دی ہے، اب اس پر جو ہے وہ سختی سے عمل کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم نہیں زکوٰۃ دو گے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ تم مشرک ہو جاؤ گے، شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اگر تم ماں باپ پر خرچ نہیں کرو گے، خونی رشتوں پر خرچ نہیں کرو گے، اور
منافقوں دغا باز لوگوں پر خرچ کرو گے تو تمہارا خرچ کیا ہوا جو ہے اللہ اس سے پسند نہیں کرے گا۔ اگر ماں باپ پر خرچ کرو گے ان کا سب سے پہلا حق ہے، نہیں حق دو گے تو اللہ تمہارے ساتھ سختی کرے گا، تمہیں گناہ دے گا وہ۔ اگر تم نے جو ہے غریبوں پر صدقہ خیرات زکوٰۃ خرچ نہ کی، ماں باپ کا حق نہ ادا کیا، پھر وہ تم سے سختی کرے گا۔ وہ تم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، وہ اپنی مستحق مخلوق کے لیے تم سے کہتا ہے کہ تم ان پر خرچ کرو۔ فرمایا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ نکال دے گا اضغانکم، میل کچیل تمہارے دلوں میں جو خالص ایمان کی بجائے میل کچیل والا ملاوٹ والا جو ایمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے نکال کر لوگوں کو دکھائے گا کہ تم دل کے میلے ہو، تمہارے دل میں میل کچیل ہے اللہ کے دین کے خلاف، تمہارے دل خالص صاف شفاف نہیں ہیں۔ یہ تمہارے دلوں کی میل کچیل جو ہے یہ اللہ نکال کر رکھے گا، لوگوں کو بتا دے گا کہ یہ بڑا اسلام کی باتیں کرنے والا اور دن رات ٹکریں مارنے والا جو ہے یہ شخص اندر سے بڑا خبیث ہے، دھوکے باز ہے یہ۔ ہاں تم ہاؤلائے وہ لوگ ہو، تدعونا تمہیں دعوت دی جاتی ہے، لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ کے۔ اے لوگو، ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ جو ہے غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر، بے آسرا لوگوں پر خرچ کرو، اور اپنی روزی میں سے ماں باپ خونی رشتوں پر خرچ کرو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ذریعے دعوت دیتا ہے کہ جن پر خرچ کرنا لازم ہے پہلے ان پر خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ، پس تم میں سے من یبخل، من جو یبخل بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینا بھی پسند نہیں کرتے، وہ صدقہ خیرات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، پانی بھی نہیں پلا سکتے، اتنے تنگ دل ہیں۔ وہ پانی پلانا بھی جو ہے وہ اپنی موت سمجھتے ہیں کہ کسی کو پانی پلا دیں، اتنا بخل، اتنی کنجوسی کرتے ہیں وہ، ان کے دل اتنے تنگ ہیں کہ سادہ پانی بھی کسی رشتہ دار کو نہیں پلا سکتے۔ فرمایا ان کا کیا حال ہوگا؟ وَمَن يَبْخَلْ، اور جو شخص بخیلی کرے گا، کنجوسی کرے گا، فَإِنَّمَا، بس بے شک، یبخل، وہ کنجوسی کرے گا، عن نفسہ ہی، اپنی جان کی طرف سے۔ اگر کوئی شخص کنجوسی کرتا ہے تو اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، پس بے شک وہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اپنی جان کی طرف سے۔ جو کسی کو سادہ پانی بھی نہیں پلا سکتا، اتنا جو ہے وہ تنگ دل ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے خود ہی۔ واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ حقیقی خزانوں والا ہے، بے پرواہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب کے سب اس کے فقیر ہو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب اس اللہ کے جو خزانوں والا ہے تم اس کے فقیر ہو، اس سے مانگنے والے ہو، اس کے مانگت ہو، اس کے محتاج ہو تم۔
وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیرا اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ کے حکم و فیصلوں سے تم نے منہ پھیر لیا، یستبدل، وہ بدل کر لے آئے گا قومن، کسی اور قوم کو، غیرکم، سوائے تمہارے۔ اگر تم اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے، ان سے منہ پھیرو گے، تو یاد رکھو پھر تمہیں اللہ نہیں چھوڑے گا نہیں، وہ تمہیں ختم کر کے کسی اور قوم کو جو ہے وہ لے ہو جائے گیا گا۔ بند کر دو۔ ثم لا یکونوا، پھر نہیں ہوں گے وہ امثالکم، مثل تمہاری، جو تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ بندوں کو لائے گا وہ تمہارے جیسے پھر نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے۔ اگر تم نے اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑا تو پھر تمہاری جگہ ایسے کسی اور قوم کو لے جائے گا جو تمہارے علاوہ ہوگی، اور وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ لو جی پھر پڑھ دوں میں آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 19 کے بعد۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، لولا، کیوں نہیں، نزلت، اتاری گئی، سورتن، کوئی صورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ، پس جس اتاری جاتی ہے، سورتن، کوئی صورت، محکمتن، پختہ حکم والی، محکمتن، پختہ حکم والی، وذکر، اور ذکر کیا جاتا ہے، فیہا، بیچ اس پختہ صورت کے، القتال، خاص لڑائی کا، یعنی جہاد کا۔ رأیت الذین، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم، بیچ دلوں جن کے مرض، بیماری ہے، جو لوگ دل میں کھوٹ رکھتے ہیں، زبان پہ اسلام اور جو ہے کلمے کی باتیں ہیں، لیکن دل میں جو ہے وہ اسلام دشمنی ہے، کلمے سے دشمنی ہے، جن کے دلوں میں ایسی بیماری ہے، منافق جو ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب کوئی پختہ حکم والی صورت جو ہے جہاد کا حکم لے کر آسمان سے اترتی ہے، تو جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون، کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، الیک، طرف آپ کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر المغشی، دیکھنا غشی ڈالی گئی، علیہ، اوپر، جس کے، من الموت، حقیقی موت سے۔ منافقین کی حالت جو ہے آپ کو نظر آ جائے گی کہ جب اللہ کی طرف سے ٹھوس پختہ صورت کے اندر جہاد کا حکم آتا ہے کہ جہاد کرو، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر جو ویسے یہ کہ سکے نا اسی 2 بجے کھانی ہوندی ہے نا، ذرا موٹیاں ہی بنا لینا، تھوڑیاں موٹیاں۔ تو منافقین کے چہروں پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد کا حکم سن کر منافقوں کے چہروں پر جو ہے اس طرح دہشت آ جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسے کسی شخص پر جو ہے غشی طاری ہو جائے، اس کی جیسی حالت ہوتی ہے، ویسے منافقین کی حالت ہو جاتی ہے جہاد کا حکم سن کر۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس ہلاکت ہے واسطے منافقوں کے، طاعتٌ، حکم ماننا ہے، قول معروف، بات اچھی کہنا ہے، یہ دین ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم مانو اور زبان سے اچھی بات کہو، منافقانہ باتیں نہ کہو، جھوٹی باتیں نہ کہو، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پر جس پختہ ہو جائے خاص امر، خاص فیصلہ، جب جہاد کے لیے جو ہے لائے عمل جو ہے، طریقہ کار جو ہے وہ طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، پس اگر وہ سچ کہیں اللہ تعالیٰ سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہے بہتر واسطے ان کے۔ اگر وہ جہاد کے حکم کے فیصلے پر اس کو جو ہے اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں، ان کا دعویٰ جہاد کا سچا ہو جائے، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہے۔
فہل عصیتم، بس کیا قریب ہو تم اے منافقو، ان تولیتم، اگر تم منہ پھیر لو نبی علیہ السلام اور ایمان والوں سے، ان تفسدوا، یہ کہ تم فساد مچاؤ گے فی الارض، بھی زمین کے۔ کیا یہ بات قریب نہیں ہے کہ منافقو جب تم اللہ کے رسول کے پاس سے جاؤ گے تو تم اپنی منافقت کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے اندر فساد مچاؤ گے، لوگوں کو لڑاؤ گے، آپس میں فتنے برپا کرو گے، وَتُقَطِّعُوا، اور تم کاٹ دو گے ارحامکم، رحم اپنے، یعنی خونی رشتے جو ہے ان کو لڑا کر جدا جدا کر دو گے۔ یہ منافقین کے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ گن رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، لعنت برسائی ان پر اللہ تعالیٰ نے، فَأَصَمَّهُمْ، پس اس نے بہرا کر دیا ان کو، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَكُمْ، اور اس نے اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں یہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے القرآن، اس حقیقی قرآن پر، ام علی قلوب، یا اوپر ان کے دلوں کے، اقفالها، قفل ہیں اس کے، تالے ہیں اس کے، کیا ان پر جو ہے ان کے دلوں پر جو ہے تالے لگ گئے ہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کے پر جو ہے غور و فکر نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، ان کے دل جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں کہ وہ دل سے جو ہے قرآن کی باتوں پر سوچ بچار ہی نہیں کرتے۔ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، مرتد ہو گئے، پھر گئے، علی ادبارہم، اوپر اپنی پیٹھوں کے، پشتوں کے، من بعد ما، بعد اس کے، تبینہ، جو ظاہر ہو گئی، لہم واس، ان کے، الہدا، حقیقی ہدایت۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ہدایت ان کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے، پھر وہ اسلام کو دل سے چھوڑ کر، نہ مان کر اسلام کو جو ہے وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے کہ الشیطان سول لہم، حقیقی شیطان نے سولا، پھسلا دیا ہے، بہکا دیا ہے، بہکاوا ڈال دیا ہے، لہم واس، ان کے، جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر منافقت جو ہے اختیار کی ہے، اصل میں ان پر شیطان نے جو ہے اپنا بہکاوا ڈال دیا، اپنی شیطانیت اس نے غالب کر دی ہے۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور اس شیطان نے ان کو مہلت دی ہے، ان کو جو ہے موقع دیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جو نبی کہتے ہیں، نبی کے ماننے والے کہتے ہیں، ان کو ابھی ان کو چھوڑو۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بس واپس کہ وہ لوگ، قالوا، انہوں نے کہا، للذین، واس، ان لوگوں کے، کرہوا، جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اتارا اللہ نے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان منافقین کے جو مدینہ میں آقا ہیں، ان کو منافق بنانے والے یہودی ہیں، جو اسلام کے جو اللہ نے اتارا اسلام ہے اس سے وہ کراہت کرنے والے ہیں، کرہو، نفرت کرنے والے ہیں یہودی جو ہیں۔ تو جب وہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں منافق، جنہوں نے یہودی تیار کیے ہیں، تو منافق ان یہودیوں سے کہتے ہیں، سنطیعکم، جد ہم حکم مانیں گے تمہارا، فی بعض الامر، بیچ بعض خاص کاموں کے۔ اللہ فرماتے ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسرارہم، ان کے رازوں کو، ان کے بھیدوں کو، ان کی چھپی باتوں کو۔ منافقین جو کچھ دل میں چھپا رہے ہیں اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فکیف، پس کیا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکہ، تو جب فوت کریں گے ان کو خاص فرشتے، یعنی موت کے فرشتے، یضربون، وہ ماریں گے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر۔ یہ جو منافق ہیں، اوپر سے کچھ، زبان سے اسلام، اندر سے کفر، منافقت، اوپر سے جو ہے بڑی اچھی باتیں، دل سے جو ہے وہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، بہتانوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کو جب ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں
تو کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان منافقین کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر۔ یہ جو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کر معاشرے کے اندر جو ہے یہ فتنہ برپا کرتے ہیں، جو خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور خواتین و حضرات بھی انہوں نے جو ہے اپنے حق میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا جب آخری وقت موت کا آتا ہے تو فرشتے موت کے جو ہے یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں۔ ذالک، یہ بات بانہم، بس واپس کی کہ وہ لوگ اتبعوا، پیچھے چلے، وہ ما، اس عمل کے، اس دین کے، اسخط اللہ، یا اس منافقت کے، جھوٹ کے، جس نے اسخط، ناراض کر دیا اللہ کو۔ انہوں نے حق کے پیچھے چلنے کی بجائے وہ منافقانہ جھوٹ کے پیچھے لگ گئے، جس جھوٹ نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ جھوٹ سے، منافقت سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی خوشنودی کو، رضوان، اللہ کو راضی کرنے کو انہوں نے ناپسند کیا۔ انہوں نے اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہا سچ بول کر، بلکہ انہوں نے شیطان کو جو ہے راضی کیا ہے جھوٹ بول کر، منافقت کر کے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس اس اللہ نے ضائع کر دیا ان کے سب اعمال۔ ام حسب الذین، کیا حساب لگا رکھا ہے ان لوگوں نے، فی قلوبہم، بھی دلوں جن کے مرض، بیماری ہے منافقت کی، کھوٹ کی، لن یخرج اللہ، یہ کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ اضغانہم، ان کی میل کچیل کو۔ ان کے دلوں میں جو منافقت کی میل کچیل بیٹھی ہوئی ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ان کو لوگوں میں ذلیل و خوار کرے گا، منافقین کو۔ لوگ ان پر لعنتیں جو ہے بھیجیں گے۔ جب اللہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ خبیث جو ہے، مرد یا عورت جو ہے، یہ اندر سے منافق ہے، جھوٹا ہے یہ، تو پھر لوگ جو ہے ان کو سمجھ کر ان پر لعنت بھیجیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَا، البتہ ہم دکھا دیں، کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، وہ منافق، اے نبی ہم چاہیں تو آپ کو وہ منافق دکھا سکتے ہیں۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ، پس البتہ آپ پہچان لیں گے ان کو، بِسِیمَاهُمْ، ساتھ ان کے چہروں کے نشانات کے، ان کے چہرے دیکھ کر منافقین کے آپ جو ہے وہ پہچان لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی بات دین کی جائے تو ان کے چہروں پر جو ہے میل کچیل اور سلوٹیں آ جاتی ہیں، اور اگر کافروں کی بات کی جائے تو ان کے چہرے ششاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے ان کو، فی لحن القول، بیچ نرمی کی باتوں کے، بیچ نرمی باتوں کی، کہ منافق بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ خبیث منافق ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اعمالکم، عمل تمہارے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، ہم جان لیں گے، یعنی آزما لیں گے حقیقی مجاہدوں کو، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور حقیقی صبر کرنے والوں کو۔ ہم میدان جہاد میں مجاہدین کو اور اللہ کی آزمائش پر، جہاد پر صبر کرنے والوں کو ہم آزمائیں گے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزمائیں گے ہم تمہاری خبریں، ہم منافقین کے حالات بھی جو ہے ان کو آزما لیں گے، کہ ایمان والے دوڑ دوڑ کر جہاد کی طرف، میدان جہاد کی طرف جائیں گے، اور منافق جو ہے بہانے، جھوٹے بہانے بنا کر پیچھے رہ جائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا، انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے مخالفت کی اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما، بعد اس کے جو تبینہ، ظاہر ہو گئی، لہم، واسطے ان کے، الہدیٰ، حقیقی ہدایت۔ جن لوگوں کے سامنے اللہ کی آسمانی ہدایت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، کہ سچا دین،
سچی ہدایت یہی ہے قرآن پاک۔ پھر انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کفر اختیار کر کے، قرآن سے کفر اختیار کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے قرآن سے روکا۔ فرمایا لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو شیئا کچھ بھی، اور جتنی مرضی منافقت کر لیں، جتنا مرضی کفر کر لیں، جتنی مرضی ہمارے پیغمبر کی مخالفت کر لیں، وہ اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور جلد وہ اللہ ضائع کر دے گا، یحبط ضائع کر دے گا اعمالہم، عمل ان کے۔ ایسے منافق، ایسے کافر جو اللہ کی باتوں کو ماننے کی بجائے وہ دنیا کے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، ان کے سب عمل جو ہیں وہ برباد ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کا، واطیعوا الرسول، اور حکم مانو ساتھ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ ضائع کرو اپنے عملوں کو۔ اگر عمل بچانا چاہتے ہو، نیکیاں بچانا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ اگر ان کا حکم نہیں مانو گے، تمہاری سب نمازیں، روزے، ثقافتیں، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا اگر تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کی، تو تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، وصدوا، انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ واسطے ان کے، جو آخر دم تک جو ہے کفر پر رہے اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے رہے، تو پھر جو ہے ان کی توبہ جو ہے وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فلا تہنوا، پس نہ تم سستی دکھاؤ میدان جہاد میں، وتدعوا، اور نہ پکارو، الی السلم، طرف سلامتی کی، طرف صلح کی۔ میدان جہاد میں سستی نہیں دکھانی، اور نہ کافروں کو صلح کی دعوت دینی ہے کہ جی ہم لڑائی ختم کرتے ہیں، صلح کر لو۔ کافروں کو نہیں، تم نے جو ہے یہ سلامتی کا پیغام نہیں دینا، صلح کا پیغام نہیں دینا، یہ مومنین کی ذلت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی حقیقی اعلیٰ ہو، غالب ہو۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے، اور اللہ ساتھ تمہارے ہے۔ وَلَن يَضِرَّ، اور نہیں وہ کم دے گا، تم کو، اعمالکم، عمل تمہارے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں کم نہیں دے گا، بہت زیادہ بدلہ دے گا۔ انما الحیات الدنیا، بے شک یہ زندگی دنیا کی، لعب، کھیل ہے، لہو، اور تماشا ہے۔ اس کی اتنی جو ہے اہمیت ہے دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں، جس سے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ جو ہے ہم کھیل تماشے میں لگاتے ہیں، باقی سارے ہم اپنی زندگی کے معمولات کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کھیل تماشے کے لیے گھنٹہ، 1.5، 2 گھنٹے جو ہے 24 گھنٹے کے مقابلے میں سے اتنا وقت جو ہے، یہ دنیا جو ہے اتنا وقت جو ہے جو باقی گھنٹوں کے مقابلے میں معمولی چیز ہے، تو اس طرح آخر کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے، لیکن یہ بہت قیمتی بھی ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ اس میں آخرت کی کامیابی کے لیے خالص ایمان اور خالص عمل کے ذریعے جو ہے کامیابی کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ اس کی آخرت کے مقابلے میں جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے، جنت کی نعمتوں اور جنت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا کی چند سال زندگی جو ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے، جس سے کمرہ امتحان کے 3 گھنٹے جو ہے وہ 3-4 سال کی محنت کی کمائی ہے۔ کامیابی ناکامی پر کا دار و مدار ان 3 گھنٹوں پر ہے جو انسان جو ہے کمرہ امتحان میں گزارتا ہے، پیپر لکھنے پر۔ وہ 3 گھنٹے معمولی ہیں،
3-4 سال کی محنت کے مقابلے میں لیکن انتہائی اہم ہیں۔ وہ 3 گھنٹے کی محنت جو ہے وہی زندگی کو سنوارے گی یا بگاڑے گی۔ فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ تب تک وہ پرہیزگار بن جاؤ، یُؤْتِکُم، وہ دے گا اللہ تم کو، اجورکم، اجر تمہارا، بدلہ تمہارا، ولا یسألکم اموالکم، اور نہیں اللہ سوال کرتا تم سے مال تمہارے۔ اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، وہ تو مال تمہیں دیتا ہے، اس لیے وہ تم سے مال نہیں مانگتا ہے۔ یسألکموہا، اگر وہ سوال کر لے تم سے ان مالوں کا، اگر وہ کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے میرے غریب، خستہ حال، یتیم، مسکین لوگ جو ہیں ان پر جو ہے 40واں حصہ، 40 روپے میں سے 1 روپیہ جو ہے کے حساب سے جو ہے خرچ کر دو، تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ فَيُوفِكُم، بس وہ سختی کرے گا تمہارے ساتھ۔ اگر وہ تم پر تمہارے مالوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کر دیتا ہے اور تم نہیں دیتے ہو زکوٰۃ، تو پھر تمہیں جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ سزا دے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی۔ اور قرآن نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ تبخلوا، تم بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ نکال دے گا میل کچیل تمہاری۔ تم جس منافقت کی بنیاد پر جو ہے تم بخل کرتے ہو، کنجوسی کرتے ہو، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے ہو، تمہاری اصلیت جو ہے اللہ تعالیٰ باہر نکال کے لوگوں کو دکھا دے گا کہ یہ منافق ہے۔ تم ہؤلاء، وہ لوگ ہو، تدعون، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق جو ہے خستہ حال، یتیم، مسکین، غریب ہیں، ان پر خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ، پس تم میں سے من وہ بھی ہیں، یبخلوا، جو کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ مال تو بڑی دور کیا، کسی کو پانی نہیں پلانا چاہتے۔ ان کے دل اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار آ جائے اس کو پانی پلانا بھی جو ہے وہ موت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر سے جو ہے یہ پانی کا گلاس پی کر جائے گا۔ ایسے ملعون لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ فَمِنْكُمْ، پس تم میں سے من یبخل، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ وَمَن یبخل، اور جو بھی کنجوسی کرے گا، فَإِنَّمَا، پس بے شک، یبخل، وہ کنجوسی کرے گا عن نفسہ، اپنے جان کی طرف سے۔ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے کنجوسی کرے گا، وہ اپنی جان کے لیے کنجوسی کا عذاب جو ہے وہ اکٹھا کرے گا۔ واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ حقیقی خزانوں والا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب کے سب حقیقی فقیر ہو، منگتے ہو، سوالی ہو، محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو اللہ کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں سے، یستبدل، وہ بدل کر لے آئے گا قوماً، کسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوگی۔ اگر تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو تمہارے علاوہ ہوگی۔ ثم لا یکونوا، پھر نہیں ہوں گے وہ لوگ جو تمہاری جگہ لائے گا، امثالکم، برابر تمہارے، وہ تمہاری طرح اللہ کے نافرمان نہیں ہوں گے، کنجوس نہیں ہوں گے، رب کے مخالف نہیں ہوں گے، تو رب کے فرما بردار ہوں گے، تو جن کو اللہ تمہاری جگہ تمہیں ختم کر کے لے آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔